بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سازش الٹی پڑ گئی، بات اب دور تلک جائے گی۔ خط لکھنا مہنگا پڑ گیا ہے، نتائج کیا نکلیں گے، حکومت کی کیا پالیسی ہے اور سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جلسہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، انتظام کیا کیا ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے کیا اٹریکشن دی جا رہی ہے، کیوں آئیں گے لوگ، اور کے پی سے سینٹ کی سیٹ بچانی بھی مشکل، مطلب اضافی سیٹ والا چکر تھا وہ مشکل ہو گیا ہے۔ کے پی میں ہی رویہ بھی تبدیل ہوا ہے۔ گنڈا پور صاحب جو ہے نا تھوڑے تھوڑے سے ٹھیک ہونے کا، اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فوجی عدالتوں کے فیصلے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، تو کیا وہ بچ سکیں گے؟ وزارت اعلیٰ ان کی بچے گی یا نہیں؟ اور وزارت اعلیٰ کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ان کے ایم پی ایز ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں ناراض ہیں؟ تو جناب اس میں قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک پولیس والے کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، ایک ایم پی اے کا، ملک وحید صاحب کا، سوشل میڈیا پہ چلا، بڑا پریشر تھا۔ میرا بھی کہنا یہ تھا کہ اس کو چیک کرنا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے فیئر کہ کس کا قصور ہے، اور ایم پی اے کو خود سے عدالت لگانے کے بجائے قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی اسی ایسپیکٹ کو سامنے رکھا اور انہوں نے پولیس والوں سے مل کر ان سے معذرت بھی کر لی۔ تو اب ایم پی ایز ناراض ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تو پہلے ہی کوئی نہیں سنتا، پہلے کوئی نہیں پوچھتا ہمیں، بیوروکریسی جو ہے، سرکاری افسران ہیں وہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی معافی نے ہمیں مزید بیک فٹ پر کر دیا ہے۔ تو انہیں چاہیے تھا، ان ایم پی ایز کا ورژن یہ ہے کہ اس میں قصور پولیس والے کا تھا۔ اچھا، میں خیر اس کو بائی نہیں کرتا براہ راست، اس کو بھی بالکل اسی طرح جس طرح پہلے کیس میں ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، فیئر تحقیقات ہونی چاہیے، اور میرا خیال ابھی بھی وہی ہے کہ ایم پی اے کو خود سے عدالت لگا کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی ذمہ داری ہے، قانون کی بالادستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے نا کہ سڑکوں پر فیصلے ہونے کے بجائے آن سپاٹ لوگوں کے خود فیصلے کرنے کے بجائے قانونی راستہ اپنایا جائے۔ اچھا، پھر تو وہ کوئی بھی جتھا بنا کے، کوئی طاقتور جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جس نے اینٹ اٹھا لی ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، وہ پھر خود فیصلے کرنے لگ جائے گا۔ تو ایم پی اے کے پاس چونکہ طاقت ہے، اس کے ساتھ اس کے گارڈز بھی ہیں، تو وہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ چاہے پولیس والے کی غلطی ہے، قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کیا اس حوالے سے کہ قانون کے مطابق چلا جائے۔ ہاں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، مناسب فورم جو بھی ہے، عدالتی ہو، کوئی کمیشن بنا دیا جائے، کسی اعلیٰ سطحی کوئی کمیٹی بنا دی جائے، جو بھی اس کا طریقہ کار ہو سکتا تھا وہ ممکن تھا، اس کے ساتھ وہ کر لیتے۔ اور دوسرے ایم پی اے ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب، وہ بدماشی والے سٹائل تھوڑے تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ عمران خان صاحب کو تو اچھا نہیں لگتا تبدیل ہونا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ وزیر اعظم سے ملے تو عمران خان صاحب تو اس پر بھی خوش نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ فوٹو سیشن کیوں کروایا۔ پتہ ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تمیز سے طریقے سے چلنے کا کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے، لڑائی مار کٹائی جھگڑا، چونکہ عمران خان صاحب اندر ہے تو اندر انہیں نہیں اندر رہنا چاہیے، وہ باہر ہونے چاہیے، جس طرح مرضی جس مرضی کاسٹ پر ہو، اس کے لیے سیاسی استحکام کو داؤ پہ لگایا جائے، اس کے لیے ملک کے معاشی استحکام کو داؤ پہ لگایا جائے، اس کے لیے ملک کے معاشی مستقبل کو داؤ پہ لگایا جائے، اس کے لیے ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا جائے، جو مرضی کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو سہولتیں ملنی چاہیے، وہ گھر آئیں، بلکہ ان کو حکومت ملنی چاہیے، بس یہ ایک سمپل سا ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ لیکن وزیر داخلہ پشاور گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ریسیو کیا وزیر داخلہ کو، ان سے ملاقات کیا، اچھے موڈ میں کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ باڈی لینگویج اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا کافی ہے کہ وہ ملے ہیں، انہیں ریسیو کیا ہے۔ بڑا کریٹیکل سی پوزیشن ہے کے پی میں، دہشت گردی کے حوالے سے پورے ملک میں ہے، خطرناک صورتحال ہے، پریشان کن صورتحال ہے، اور اس میں کے پی تو خاص طور پر ٹارگٹ ہے۔ جو تازہ ترین چائنیز انجینئرز کے حوالے سے واقعہ پیش آیا ہے وہ کے پی میں ہوا ہے، اور چائنا کے ساتھ ہمارے پرانے اچھے تعلقات، سی پیک کا پروجیکٹ اور دیگر بہت سارے پروجیکٹس جن پہ چائنا ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے، ان تمام پروجیکٹس کو، ان تمام پروجیکٹس پہ کام کرنے والوں کو اور تمام پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کو روکنا، اس کے اسباب کو تلاش کرنا، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کے پی کی حکومت کا بھی تعاون چاہیے ہوگا۔ اچھا، میں اگر پیچھے جاؤں تو پھر تو
ڈسپیوٹڈ ہو جائے گا نا کہ ان کو لایا کون ہے, ان دہشت گردوں کے لیے راستہ کس نے ہموار کیا, ایک بڑی قربانیوں کے بعد جو ہم نے تھوڑا سا چیزوں کو سیٹل کیا تھا, پرامن زندگی کی طرف جانا شروع ہوئے تھے, اس کو برباد کس نے کیا. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن حل یہی ہے کہ ان کو روکنا ہے اور بھرپور طریقے سے روکنا ہے, سخت سے سخت جواب دے کر روکنا ہے, تاکہ آئندہ کوئی بھی واقعہ نہ ہو, ایک بھی انسانی جان ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر سب کی ضرورت ہوگی, لیکن پی ٹی آئی کے مسائل بہت سارے ہیں, انہوں نے کسی چیز کو نہیں ماننا. اچھا, حالانکہ ان کے آپس میں انٹرنلی جو ہے نا ان کے وہ ہیں ایشوز بنے ہوئے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں الگ الگ, وہ کس نے بننا ہے, اپوزیشن لیڈر کس نے بننا ہے, کس کو کیا پوزیشن ملنی ہے, یہ سارے ان کے مسائل رہیں گے. اچھا, وہ سنی اتحاد کونسل سے نہیں ہوں گے بلکہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے, کس طرح سے ہوں گے, سنی اتحاد کونسل دوبارہ پی ٹی آئی میں کیسے ضم ہوگی, یہ سارے وہ مسائل کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہیں ہمارے شیر افضل مروت صاحب, ان کی تو اپنی ٹون ہوتی ہے, لیکن ان جھگڑوں میں ان کے معاملات اس طرح سے خراب ہو رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کے کہنے پر جو جلسے کرنے ہیں, جو ریلیاں نکالنی ہیں, وہ اناؤنس ہو کر بھی ملتوی ہو رہے ہیں. جو جلسوں کا پلان ہوا تھا خصوصاً اتوار کے حوالے سے, وہ تو اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. اس کے لیے دوبارہ ڈیٹ دے رہے ہیں, 6 تاریخ بھی آ رہی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں بھی ہو سکے گا. لوگوں کو اکٹھا کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ وہاں پہ ڈی جے کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے, یعنی میوزک ہوگا, ڈانس ہوگا, ڈھول بجیں گے. وہ اور بات ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہوگا, لیکن بہرحال ان کی اپنی سوچ ہے, وہ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ اس طرح سے لوگوں کو جمع کر لیں گے. وہ قیدی نمبر 804 کی حالت, وہ ایبسولوٹلی ناٹ, وہ حقیقی آزادی, وہ ہم نہیں مانتے, وہ ساری چیزیں چھوڑ کر اب دوبارہ ڈی جے اور میوزک کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کس حد تک لوگ آئیں گے, کیا کریں گے, لیکن کوششیں تو کے پی میں بھی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سینٹ کے الیکشن سے پہلے حلف نہ لیا جائے. جو مخصوص سیٹوں پہ ہے نا, ان کو تو نہیں مل سکی, پی ٹی آئی والوں کو نہیں مل سکی, وہ باقی جماعتوں کو مل گئی ہیں. ان کا نمبر تقریباً 50+ میں چلا جائے گا, 53 کے قریب ہو جائے گا, وہ مخصوص نشستیں ساری ملا کے. تو کے پی حکومت اور کے پی کے اسپیکر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حلف لیٹ ہو جائے, عدالت کے واضح احکامات کے باوجود. اور لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا ہے اس پہ. الیکشن کمیشن نے تو وارننگ ایشو کر دی ہے کہ اگر ان اراکین کا حلف نہیں ہوتا اور وہ سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو پھر سینٹ کا الیکشن کے پی کی حد تک کچھ دن کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے. 1-2 دن آگے چلا جائے گا, حلف ہو جائے گا, عدالت کے ذریعے ہو جائے گا. ویسے تو مجھے امید ہے کہ وہ خود بھی مان جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک وہ قانون آئین کی خلاف ورزی 9 اپریل 2022 اور اس سے پہلے عدم اعتماد اور وہ سارا آپ کو یاد ہے نا, اس میں کیس موجود ہے. وہ تو میرا خیال ہے اس مرتبہ وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. اور ویسے تو سینٹ کا الیکشن بڑا سموتھلی جا رہا ہے. پنجاب میں جنرل سیٹوں پہ 7 لوگ منتخب ہو چکے ہوئے ہیں, کے پی میں 9 لوگ منتخب ہو گئے ہیں بلا مقابلہ, جن میں ہمارے سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی شامل ہیں. تو وہاں پر بھی 9 لوگ منتخب ہو گئے ہیں, پنجاب میں ہو گئے ہیں. سندھ میں ووٹنگ ہونی ہے, کے پی کا رہ جائے گا, تو کے پی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1-2 دن بعد بھی ہو جائے. اول تو اسی تاریخ پر ہو جائے گا ان کا حلف ہونے کے لیے. اگر عدالت میں جائیں گے دوبارہ تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نیا بڑا ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے نا, بہت بڑا کام اپنی طرف سے جو کیا تھا, وہ تھا 6 ججز کا خط. وہ لگتا ہے سازش الٹی پڑ گئی ہے, کیونکہ 6 ججز کے خط نے, ان کا تو خیال تھا آگ لگ جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور وہ ان کا علیمہ خان صاحبہ کا جو آج کا بیان تھا, اگر وہ بھی آپ سنیں تو وہ یہی کہنی ہے کہ بہت سے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں. محترمہ, ابھی کوئی بے نقاب نہیں ہوئے, ابھی تو بے نقاب ہونے ہیں. اچھا, اچھی بات اس پہ یہ ہوئی ہے کہ دونوں اداروں نے, عدلیہ نے اور حکومت نے, ایگزیکٹو نے اور عدلیہ نے, اب یوں کہہ لیں, دونوں نے بڑا کوئک رسپانس دیا ہے. سپریم کورٹ نے اس پر 2 دن ہو گئے, فل کورٹ کا وہ انعقاد ہو رہا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی, کوئی پریشر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے بڑا کلیئر کٹ پالیسی اناؤنس کر دیا. حکومت کی طرف سے بھی کسی بھی خاموشی کے بجائے وزیر اعظم صاحب خود جا کر ان سے ملے ہیں, چیف جسٹس سے ملے ہیں, اس پہ ڈسکس کیا ہے. اس میں ظاہر اٹارنی جنرل بھی تھے, وزیر قانون بھی تھے, اس نے ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, انہوں نے بھی اکیلے بیٹھنے کے بجائے اپنے ساتھ سینئر موسٹ جو جج ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھایا, یہ چیزیں ڈسکس کیا. میرا خیال ہے جو اس کی ابھی تک رپورٹ آ رہی ہے, وزیر قانون نے بھی جو بریف کیا ہے بعد میں میڈیا کو, اس کے مطابق 1 رکنی
ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے گا جو اس کی بات کی تحقیقات کرے گا ان 6 ججز کے الزامات کی. اچھا ان الزامات کی روشنی میں پھر آگے چلا جائے گا, ان کی تحقیقات کی روشنی میں میرے خیال میں وہ 6 کے 6 ججز پھنس گئے ہیں. ظاہر ہے وہ پیش بھی ہوں گے, انہیں اس کا جواب دینا ہوگا. 2 بڑے اہم سوالات ہوں گے. ایک تو وہ کون لوگ تھے جو انہیں پریشرائز کر رہے تھے, وہ کیسے ثابت ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اس پریشر میں انہوں نے پھر کیا کیا فیصلے کیے, یا اگر تو وہ برداشت کیے جا رہے تھے وہ سارے ٹائم میں جب آج سے پہلے وہ کیسے برداشت کر رہے تھے, اور اب کون سا پریشر آیا ہے نیا جو وہ برداشت نہیں کر پائے, اور جب پرانے کر رہے تھے تو انہوں نے کیسے سسٹین کیا, اور اگر نہیں سسٹین کیا تو اس کا مطلب انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ دباؤ میں کیے ہیں, اور اگر دباؤ میں کیے ہیں فیصلے تو مس کنڈکٹ ہے. تو میرے خیال میں تو وہ 6 کے 6 ججز پھنس گئے ہیں. اس کی تحقیقات جتنی جلدی ہو جائیں گی, جتنی جلد اس کا نتائج آ جائیں گے. ہاں ابھی تک تو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ورژن آ رہا ہے قانونی ماہرین کا, وہ یہ کہ جوڈیشل کمیشن کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے اس قسم کی شکایت کی تحقیقات کرنا. لیکن یہ اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ کیس جوڈیشل کمیشن کا ہوگا, اور جوڈیشل کمیشن میں ہم آخری دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو اسی طرح سے بھی جن لوگوں نے ہاں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جہاں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. جن لوگوں نے دباؤ ڈالا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پھر اس طرح سے نہیں ہوگا, اب ویسے نہیں ہوگا جیسے جسٹس شوکت علی صدیقی کے کیس میں ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دباؤ ڈالا تھا ان سب کو چھٹی. اس میں پھر فیصلہ ہونا ہے, اس میں پتہ چلے گا کہ کون کر رہے تھے. وزیر قانون نے کہا نا, اور وزیر خارجہ نے بھی بات کی کہ پھر جو بات ہے وہ پھر تھوڑا پیچھے چلی جائے گی, 2018 سے بھی پیچھے جائے گی. تو 2018 سے پہلے 2014 بھی ہے, اچھا 2018 سے پہلے 2017 بھی ہے جب نواز شریف صاحب کو جولائی میں نااہل قرار دیا گیا, سزا سنائی گئی اور ان کی چھٹی کرائی گئی وزارت عظمیٰ سے, اور اس سے پہلے پھر 2014 بھی ہے. پھر تو بات پھر پیچھے چلتی جائے گی نا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا کیس جو ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. یہ اگر سازش تھی یہ جو خط, تو پھر یہ سازش الٹی پڑ گئی ہے, اور اگر یہ حقیقی پریشر کی بات ہے تو پھر پریشر ڈالنے والے پھنس گئے ہیں. دونوں صورتوں میں بچت نہیں ہے. قاضی صاحب نے بھی سٹینڈ لیا ہوا ہے, وہ جس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, اور حکومت نے بھی فوری طور پہ جس طرح سے ایکشن لیا ہے, وہ میرا خیال ہے اس کو کوئی نہ کوئی اب اس کے نتائج نکلیں گے, اور مجھے امید ہے کہ یہ نتائج پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوں گے. اور پاکستان کے مستقبل پاکستان کے عوام کا مستقبل ہے. پاکستان کے عوام کے مستقبل کے لیے حکومت نے کام کرنا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں. دوسری طرف بجلی کی قیمتیں پھر بڑھائی جا رہی ہیں, پیٹرول کی قیمت پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ 100 روپے تک بڑھے گا. اچھا ڈرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ 100 روپے کیا ہے کہ کل کو 35 40 50 روپے بڑھانا ہے انہوں نے. تو کوئی خدا کا خوف کھائے, کوئی ترس کرے کھائے عوام پر. یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کے اوپر سے آسمان سے نہیں برس رہے پیسے, کئی درختوں پہ نہیں لگے ہوئے, ان کی لاٹریاں نہیں نکل رہی ہیں, ان کے جو ذرائع آمدن ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, ان کے جو پیسوں کی ورتھ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو حکومت کو ذرا ٹھنڈے دل سے نا, مطلب ٹھیک ہے پیسے پورے کرنے ہیں, اس کے اور ذریعے ہیں. وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے ٹیکس وصول کریں, عام آدمی پہ بوجھ تھوڑا سا کم کریں. شکریہ.